رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے لیے ترک صدر طیب اردگان صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ کابل کے ہوائی اڈے کو اور اس کی طرف جانے والے جو راستے ہیں ان پہ پاکستان، ترکی اور ہنگری کی افواج جو ہیں ان کو تعیناتی کی جائے. اس تجویز کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وسیم صاحب بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ طیب اردگان نے یہ بات انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کی اور اپنے آفس کے اندر سے بات کی، یعنی کہ پریزیڈنٹ آف ٹرکی جو ہے وہ خود یہ بات کر رہے ہیں اپنے آفس کے ذریعے. اور اس کے پس منظر کچھ اس طرح ہیں جیسا کہ آپ نے پہلے حوالہ دیا کہ امریکہ جو ہے وہ بہرحال جو بائیڈن نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں فوجوں کا انخلاء کر دوں گا مکمل اس سال 11 سپٹمبر تک. اور کچھ اطلاعات یقیناً اس حوالے سے بھی ہیں کہ بہت ساری افواج جو ہیں ان کی واپسی ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اس حوالے سے بہرحال خدشات بھی بہت سارے موجود ہیں، افغان طالبان کے بھی ہیں اور دوسرے لوگوں کے بھی ہے کہ وہ کس حد تک انخلاء ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ہم جو بات اس وقت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ طیب اردگان نے ایک تو جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی اور جو بائیڈن سے G7 کی جب یہ کانفرنس ہوئی تھی، G7 کے اندر وہاں پہ سائیڈ لائنز کے اوپر طیب اردگان اور جو بائیڈن کی ملاقات ہوئی، وہاں پہ یہ بات سامنے آئی. اس کے بعد پھر یہ انطاکیہ ڈپلومیسی فورم تھا ٹرکی میں، جہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ بھی گئے ہوئے تھے. وہاں پہ طیب اردگان نے اس بات کا دوبارہ اعادہ کیا، ایک طرح سے آپ کہہ لیں. اور پھر یہ کہ ابھی حال ہی میں جو نیٹو کی ایک سربراہی اجلاس ہوا کرتا ہے، وہاں پہ کیونکہ ترکی نیٹو کا پرماننٹ ممبر ہے اور واحد مسلم ملک ہے جو نیٹو کا ممبر ہے، تو وہاں بھی یہ بات سامنے آئی اور طیب اردگان نے یہی بات کی دوبارہ. اب حقیقت میں اگر اس بیان کو دیکھا جائے کہ طیب اردگان نے کہا کہ اصل میں کچھ یہ حوالہ جات لے کے آیا ہوں سامنے اور بہت مختصراً ان کو بیان کروں گا. تو ترکی نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے اوپر امریکہ کا پریشر نہیں. ٹرکی اٹ سیلف از سیئنگ، ٹرکی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ترکی افغانستان چھوڑ کے نہ جائے اور امریکہ کی سپورٹ کرے وہاں پہ امریکہ کے جانے کے بعد بھی. ایک تو یہ نا کہ وہاں پہ حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے کابل کا، اس کی سیکیورٹی فراہم کرے. ایک یہ کہ جو راستے ہیں آنے جانے کے سارے، جہاں پہ لوجسٹکس بھی ہوں گے یقیناً امریکہ کے آنے جانے کے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد ان راستوں سے انخلاء کی صورت میں ان کو سیف ایگزٹ کے لیے بھی ہیلپ کرے. تو ترکی نے صرف انہی کا نام نہیں لیا بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ فردر ان دا فیوچر بھی اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں اس معاملے میں، ان کے انخلاء کے بعد بھی کرتے رہیں، تو اس کے لیے ہمیں 3 چیزیں درکار ہوں گی امریکہ سے. نمبر 1 ڈپلومیٹک سپورٹ، نمبر 2 لاجسٹک سپورٹ، نمبر 3 فائنینشیل سپورٹ ہر قسم کے. ساتھ طیب اردگان نے یہ بھی حوالہ دیا جس طرح کہ آپ ذکر فرما رہے تھے کہ پہلے تو یہی حوالہ سامنے آیا تھا کہ ترکی، پاکستان اور ہنگری یہ وہاں پہ ان کا کوئی ایسا فوجی اتحاد سا موجود ہو، اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کریں یہ فوجیوں کو اور وہاں پہ وہ موجود ہوں تاکہ وہ امریکہ کو سپورٹ دے سکیں. امریکہ کی جو پالیسی بعض از انخلاء ہوگی اس علاقے میں اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے جیسے بھی وہ چاہتے ہیں. یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکن ٹروپس کے وڈرال کے بعد کی بات ہے یا یہ اس کا سیف ایگزٹ بھی اس میں شامل ہے؟ دونوں چیزیں شامل ہیں، سیف ایگزٹ بھی اور اس کے بعد بھی، کیونکہ طیب اردگان کے اپنے بیان میں یہ چیز شامل تھی کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ترکی یہاں رہے ٹو سپورٹ USA ایون آفٹر وڈرال، تو پھر یہ چیزیں چاہیے ہوں گی. اچھا، وہ جو ہنگری اور پاکستان اور ترکی کا ایک ثلاثہ کا جو معاملہ تھا، اتحاد سا بن جائے گا اور یہاں کچھ فوجی چلے جائیں گے، اس میں تو ہمیں بہت کلیئر ہو گئی بات. پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ایسا انکریجنگ سگنل نہیں دیا گیا ترکی کو. پاکستان کا رسپانس کیا آیا؟ پاکستان کا جنرل رسپانس یہ تھا کہ یہ معاملات افغان طالبان کے خود اپنے ڈیسائیڈ کرنے کے ہیں، اور افغان حکومت کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی وہ یہ کی کہ یہ امریکہ جا کے پاکستان کے خلاف بھی مختلف باتیں کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے علاقے کا، تو ہم وہاں پہ جنگ کو بڑھانے کے لیے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتے. ہاں، اگر امن کے قائم کرنے کے لیے کوئی بات ہو رہی ہو تو پھر وہاں پہ تو ہم اپنا ڈیو رول پلے کر سکتے ہیں، اور وہ ڈیو رول کچھ اس طرح نہیں ہوگا کہ کسی کی سپورٹ کے لیے یا کسی کی مخالفت کے لیے، صرف امن قائم کرنے کے لیے. تو بہرحال ترکی نے پھر یہ کہ ترکی، ایران اور افغان حکومت جو ہے، کابل حکومت، اشرف غنی کی حکومت کہہ لیں، انہوں نے مل کے پھر ایک دوبارہ نئے سرے سے کانفرنس کی کہ ہم اس اتحاد میں شامل ہوں گے. انٹرسٹنگلی ہنگری جو ہے اس کا نام کیوں لیا گیا اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں، لیکن اس چیز سے دیکھیے طیب اردگان کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں
اور ترکی کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ ہم دیکھتے آئے ہیں ماضی میں بھی 100% اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک ریوائول کے پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک کاز کو آگے لے کے جانے کے پوائنٹ آف ویو سے شاید وہ نہیں ہے، اور یہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں. کوشچن مارکس ہیں اور اکثر ماضی میں ہم اس سے صرف نظر کر جاتے ہیں. اور اس کی ریزن بیسیکلی یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی خاص مسلم حکومت کو یا کسی خاص مسلم گروپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہوتے، اور اگر کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اس لیے کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہوتا ہے. کردوں کے خلاف ان کا ایک سٹینس ہے، وہ اس لیے کہ یہ یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں آ کے ترکی کے اندر، وہ تو ایک بات مختلف ہے. لیکن یہاں خود ایک بالکل دور کے علاقے میں جا کے ایک جو مسلمانوں کے لیے اپنی آزادی کے لیے اسلامی نظام کے دوبارہ قائم ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. تو ایک ایسا ملک ترکی جو کہ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہو کہ میں 2023 میں خلافت کے یا کم از کم آٹومن ایمپائر جو تھی اس کے احیاء کے لیے کچھ کام کرنے جا رہا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ پھر اس کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کی تقریباً $4 to $5 billion کی تو ٹریڈ ہے اسرائیل کے ساتھ، اور بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے. اسرائیل کے ساتھ اور بھی بہت سارے معاہدے ہیں، ان کے ڈیفنس معاہدے بھی ہیں، گیس کے معاہدے ہیں، پانی کے معاہدے ہیں. لیکن جو ترکی کو آل اوور دی ورلڈ جو ہے مسلم ورلڈ کی طرف سے جو سپورٹ ملتی ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے نا کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف جو مظالم ہو رہے ہیں جہاں بھی ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، افغانستان میں ہو، برما میں ہو، جہاں بھی ہو، مسلمانوں کے خلاف جو مظالم ہوتے ہیں تو ان کے خلاف واحد آواز جو کسی مسلمان حکمران کی طرف سے آتی ہے تو وہ طیب اردگان ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن دیٹ از اونلی لپ سروس. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے لپ سروس سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف زبان کی حد تک اور بیان کی حد تک کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کا عمل ہم نے دیکھا ہے بہت مرتبہ متضاد رہا ہے. اور وہی میں تضاد کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اسرائیل کے خلاف اتنے بڑے بیانات دیتے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ کم از کم لیول کے اوپر ڈپلومیٹک حوالے سے اور ٹریڈ کے حوالے سے جو آپ کے اکنامک تعلقات ہیں ان کو تو آپ کو قطع کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ یورپ کی طرف ابھی بھی دیکھتے رہتے ہیں. ابھی یہ جو نیٹو کانفرنس جس کا میں نے حوالہ دیا، وہاں جا کے ان کی یورپ کے جتنے بڑے رہنما تھے انکلوڈنگ میکرون، جس کے بارے میں ابھی 3 ماہ پہلے ہی جب یہ گستاخانہ خاکے انہوں نے اپنے پورے سرکاری ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا، ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا. یہ بھی کہا تھا کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے. تو اب جا کے بڑے خوشی ان سے ملتے بھی رہے ہیں، ان سے بات چیت بھی چلتی رہی آگے. ڈیویلٹی ہے نا. اچھا، یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے جو ترکی کا معاملہ ہے نیٹو کے حوالے سے. واحد مسلم ممالک جو نیٹو کا ممبر ہے، اور نیٹو ہمیں پتہ ہے ملٹری آرم ہے یورپین یونین کی، اور اس کے بڑے قریبی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ. امریکہ کے ساتھ مل کر وہ حملے کرتے ہیں مسلمانوں کے علاقوں میں جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ایک تو ترکی جو ہے اس کے انٹرسٹ اس وقت کیوں سامنے آئے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنے ملکی مفادات ہیں، جس طرح ہم نے بھی ایک زمانے میں نعرہ لگایا تھا نا ہمارے ایک فوجی جرنیل نے کہ سب سے پہلے پاکستان، مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. اس وقت یہ تھا کہ ان کے نزدیک اپنی اقتدار سب سے امپورٹنٹ شاید ہو. اسی طرح ترکی میں اس وقت بظاہر محسوس ہوتا ہے ان کو کہ وہ سب سے پہلے ترکی کا نعرہ جو ہے نا وہاں پہ عام کرنے جا رہے ہیں اس پورے معاملے کے اندر، جو کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں بہرحال، کیونکہ آپ اتنی دور سے آ کے ایک اسلامی حکومت اور ایک گروپ جو کہ اسلامی حکومت کے دوبارہ قیام کے لیے اور اپنے ملک سے جو امریکی اور دوسری افواج ظلم و ستم کر رہی ہیں اور اللیگلی وہاں پہ موجود ہیں، اوپریسرز ہیں، ان کو نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور اب کامیابی کے قریب آ رہے ہیں، تو آپ انہی طاغوتی قوتوں کا دست و بازو تو نہ بنے. پھر ترکی کے حوالے سے بہرحال ہنگری کو وہ اس لیے شامل کر رہا تھا، یہ ایک آٹومن ذہنیت ہے جو ان کے ذہن میں تھی، موجود ہے، کہ ایک زمانے میں 1860s میں آسٹریا ہنگری کی ایک امپائر ہوا کرتی تھی بہت بڑی، اور وہ فرسٹ ورلڈ وار تک تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ مل کر کام کیا تھا. اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے وہ آسٹریا ہنگری کے امپائر بھی نہیں رہی. تو ترکی کے اندر ایک مروبیت تو ہے ہنگری اور اس طرح کے ممالک جو کہ ایک زمانے میں بڑی امپائر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے ہنگری کا نام تو اس لیے دیا سامنے. لیکن طیب اردگان اگر ترکی کو ڈریگ کرتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں یہاں پہ، ایک تو پاکستان کے لیے میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ پاکستان ترکی کو یہ بات باور کرائے کہ یہ جو معاملہ افغان طالبان والا ہے اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اب اس کے خلاف کم از کم کھڑے نہ ہوں. اگر آپ ڈائریکٹلی فزیکل ہیلپ نہیں کر سکتے تو فزیکلی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فرمائیں کہ یہ تجویز جو ہے یہ فیزیبل بھی ہے کہ نہیں؟ حقیقت میں یہ فیزیبل ہوگی نہیں، کیونکہ اگر ترکی وہاں جاتا ہے، اگر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان ترک فوجوں کے اوپر حملہ نہیں کرتے، تو وہ اس وقت حد تک تو اور اس وقت تک تو شاید ممکن ہو
اور حقیقت میں ایسے ہی معاملہ ہو جب تک ترکی ڈائریکٹلی ان کو بھی اٹیک نہیں کرتا. لیکن جب ترکی ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ مل کر افغان طالبان کے خلاف کارروائیاں جو ہے اس میں انوالو ہو جاتا ہے, یا کم از کم ان کی ہیلپ کرنا شروع کر دیتا ہے ان کے کاز کے اندر, امریکہ کے کاز کے اندر, تو پھر افغان طالبان تو بہرحال ریٹیلیٹ کریں گے اس حوالے سے. تو ترکی کے لیے ایک تو یہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے, ہمیں بھی چاہیے, ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ ترکی کے سامنے یہ بات سامنے رکھے, باور کرانے کی کوشش کرے کہ یہ ترکی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مسلمان ممالک کو اور کسی بھی مسلمان ملک کو اب یہ خاص طور پہ وہ جو کہ اس پورے معاملے کے اندر افغانستان سے اسلامی حکومت ختم کرنے کے اندر 9/11 کے فوراً بعد کسی نہ کسی حد تک شامل رہے ہیں, ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اب یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ افغان طالبان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے.